یہ دیکھیں یہ جو اب اس کی تھوڑی اور شرح سمجھ لیں. یہ جو عورت تھی علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں بیان فرمایا کہ جس عورت نے چوری کی تھی اس کا نام فاطمہ بنت اسود ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی چوری اپنی شرائط کے ساتھ ثابت ہو گئی تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے. تو حضرت اسامہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت چہیتے تھے، آپ کی سرکار آپ سے بڑی شفقت فرماتے تھے، تو سوچا کہ حضرت اسامہ سے سفارش کروا دیتے ہیں کہ کم از کم اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، ویسی کوئی سزا جاری کر دیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کوئی معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی غلط کام میں تعاون کرنا چاہ رہے تھے. ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر یہ بڑے خاندان کی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی نرم رویہ اختیار کیا جائے گا تو پورے خاندان کی ہمدردی اسلام کی طرف ہوگی اور اس سے اسلام کو تقویت ملے گی. یہ پازیٹیو ان کی سوچ تھی. تو یہ روایت میں آتا ہے، امام بخاری نے ہی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش کے لیے یہ بات بہت سنگین تھی کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کون سفارش کرے گا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے ہیں، ان کے سوا ان کی سفارش کی جرات کون کر سکتا ہے؟ بس انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کی، یعنی حضرت اسامہ نے سفارش کی. تو سرکار نے فرمایا کہ تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کر رہے ہو. پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے تھے کہ جب کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو وہ اس پر حد جاری کر دیتے تھے. یہ تو فاطمہ بنت اسود ہے. اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ضرور محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 6788 نمبر حدیث پاک ہے. اس کا مطلب ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال قائم کی اور فرمایا کہ اگر میری سگی بیٹی بھی ایسا کرتی تو میں اس کے لیے بھی یہ حکم جاری کرتا. یعنی فرض کر لے اگر ایسا ہوتا، ویسے تو یہ محال ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. لیکن یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ جب حد جاری ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نافذ کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کا اجرا مقصود ہو، پھر وہاں تعلقات نہیں چلتے ہیں. پھر وہاں پر تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو سخت کر کے اور وہی حکم جاری کرے جو غیر کے لیے کرتا ہے، چاہے اپنا سگا ہی کیوں نہ ہو. تو اگر یہ ہماری چیزیں رائج ہو جائیں معاشرے کے اندر، پھر دیکھیں کیسے برائیاں دور ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اپنے گناہ سے بچ جاتے ہیں، خطاؤں سے بچ جاتے ہیں، سزاؤں سے بچ جاتے ہیں. اور کوئی بھی بیچارہ غریب ہوتا ہے، 1-2 روپے کی مونگ پھلی چرا لے گا، ایک بھٹا چرا لے گا تو اس کو سزا مل جائے گی، اور باقی معاملہ آپ کے سامنے ہے.